دوستوں، لالچی شاگرد کا انجام کیسے ہوا؟ لالچی لوگوں اور لالچ کرنے سے ہمیشہ کے لیے توبہ کریں۔ دوستوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ایک شاگرد کو ساتھ لے کر کسی سفر پر نکلے۔ راستے میں بھوک لگی تو ایک جگہ پر روکے اور شاگرد سے پوچھا کہ تمہاری جیب میں کتنے درہم ہیں؟ دوستوں، شاگرد نے کہا میرے پاس 2 درہم ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی جیب سے 1 درہم نکال کر اسے دیا اور فرمایا یہ 3 درہم ہو گئے، قریب ہی آبادی ہے، تم وہاں سے 3 درہم کی روٹیاں لے آؤ۔ دوستوں، شاگرد گیا اور 3 روٹیاں لی۔ راستے میں سوچنے لگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو 1 درہم دیا تھا اور 2 درہم میرے تھے، جبکہ روٹیاں 3 ہیں۔ ان میں سے آدھی روٹیاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کھائیں گے اور آدھی روٹیاں مجھے ملیں گی، لہٰذا بہتر ہے کہ میں 1 روٹی پہلی ہی کھا لوں۔ دوستو، چنانچہ اس نے راستے میں 1 روٹی کھا لی اور 2 روٹیاں لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا۔ دوستو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا 3 درہم کی کتنی روٹیاں ملی؟ دوستو، شاگرد نے کہا 2 روٹیاں ملی تھی، 1 آپ نے کھائی اور 1 میں نے کھائی۔ دوستو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی تھے، اس کو پتہ تھا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ دوستو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے روانہ ہوئے۔ راستے میں ایک دریا آیا۔ شاگرد نے حیران ہو کر پوچھا اے اللہ کے نبی، ہم دریا عبور کیسے کریں گے جبکہ یہاں تو کوئی کشتی بھی نہیں آتی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا گھبراؤ مت، میں آگے چلوں گا، تم میری بازو کا دامن پکڑ کر میرے پیچھے چلتے آؤ، خدا نے چاہا تو ہم دریا پار کر لیں گے۔ دوستو، چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دریا میں قدم رکھا اور شاگرد نے بھی ان کا دامن تھام لیا۔ خدا کے اذن سے آپ نے دریا کو اس طرح پار کر لیا کہ آپ کے پاؤں بھی گیلے نہ ہوئے۔ شاگرد نے دیکھا اور کہا میری ہزاروں جانیں آپ پر قربان، آپ جیسا صاحب اعجاز نبی علیہ السلام تو پہلے مابعوث ہی نہیں ہوا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ معجزہ دیکھ کر تمہارا ایمان میں کچھ اضافہ ہوا؟ دوستوں، شاگرد نے کہا جی ہاں، میرا دل نور سے بھر گیا۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر تمہارا دل نورانی ہو چکا ہے تو بتاؤ روٹیاں کتنی تھی؟ دوستوں، شاگرد نے کہا حضرت روٹیاں بس 2 ہی تھی۔ دوستوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جانتے تھے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ پھر آپ وہاں سے چلیں۔ راستے میں ہرنوں کا ایک غول گزر رہا تھا۔ آپ نے ایک ہرن کو اشارہ کیا، وہ آپ علیہ السلام کے پاس چلا آیا۔ آپ نے ذبح کر کے اس کا گوشت کھایا اور اپنے شاگرد کو بھی کھلایا۔ پھر آپ نے ہرن کی کال پر ٹھوکر مار کر کہا اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا۔ ہرن زندہ ہو گیا اور چوکڑیاں برتا ہوا دوسری ہرنوں سے جا ملا۔ دوستوں، شاگرد یہ معجزہ دیکھ کر حیران ہو گیا اور کہنے لگا کہ اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے آپ جیسا نبی اور معلم عنایت فرمایا ہے۔ دوستوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ معجزہ دیکھ کر تمہارے ایمان میں کچھ اضافہ ہوا؟ دوستوں، شاگرد نے کہا اے اللہ کے نبی علیہ السلام، میرا ایمان پہلے سے دوگنا ہو گیا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا پھر بتاؤ روٹیاں کتنی تھی؟ دوستوں، شاگرد نے کہا کہ روٹیاں 2 ہی تھی۔ دوستوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جانتے تھے کہ یہ پھر جھوٹ بول رہا ہے۔ دونوں راستے پر چلتے رہے۔ ایک پہاڑی کے دامن میں سونے کی 3 اینٹیں پڑی تھی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا 1 اینٹ میری ہے اور 1 اینٹ تمہاری، اور تیسری اینٹ اس شخص کی ہے جس نے تیسری روٹی کھائی۔ دوستو، یہ سن کر شاگرد شرمندگی سے بولا حضرت تیسری روٹی میں نے ہی کھائی تھی۔ دوستو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس لالچی شاگرد کو چھوڑ دیا اور فرمایا 3 اینٹیں تم لے جاؤ۔ یہ کہہ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے روانہ ہو گئے اور لالچی شاگرد اینٹوں کے قریب بیٹھ کر سوچنے لگا کہ انہیں کیسے گھر لے جائیں۔ اسی دوران 3 ڈاکو وہاں سے گزرے۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص کے پاس سونے کی 3 اینٹیں ہیں۔ انہوں نے تلوار نکال کر اسے قتل کرنے کا ارادہ کیا تو وہ شخص کہنے لگا کہ اینٹیں بھی 3 ہیں اور ہم بھی 3 ہیں، لہٰذا ہر شخص کے حصے میں 1 اینٹ آتی ہیں، لہٰذا خون کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ دوستوں، اتفاق سے وہ بھوکے تھے
انہوں نے ایک ساتھی کو پیسے دیے اور کہا کہ شہر قریب ہے، تم وہاں سے روٹیاں لے آؤ، اس کے بعد ہم اپنا اپنا حصہ اٹھا لیں گے۔ دوستوں، وہ شخص روٹیاں لینے گیا اور دل میں سوچنے لگا اگر روٹیوں میں زہر ملا دوں تو دونوں ساتھی مر جائیں گے اور تینوں اینٹیں میری ہو جائیں گی۔ ادھر اس کے دونوں ساتھیوں نے مشورہ کیا کہ اگر ہم اس ساتھی کو قتل کر دیں تو دونوں کے حصے میں 1.5 اینٹ آئیں گی۔ دوستوں، جب ان کا تیسرا ساتھی زہر آلودہ روٹیاں لے کر آیا تو ان دونوں نے منصوبے کے مطابق اس پر حملہ کر کے اسے قتل کر دیا۔ پھر جب انہوں نے روٹی کھائی تو وہ دونوں بھی زہر کی وجہ سے مر گئے۔ دوستوں، واپسی پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے گزرے تو دیکھا کہ اینٹیں ویسی کی ویسی رکھی ہیں، جبکہ ان کے پاس 3 لاشیں پڑی ہیں۔ آپ علیہ السلام نے یہ دیکھ کر ٹھنڈی سانس بھری اور فرمایا، دنیا اپنی چاہنے والوں کے ساتھ یہی سلوک کرتی ہیں۔ دوستوں، اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ دنائی کی جتنی بڑی بھی دولت ہمیں مل جائے، کبھی بھی لالچ نہیں کرنی چاہیے اور ہمیشہ سچ بولنا چاہیے۔ سچائی کا ہی جیت ہوتی ہے اور اس دنیا میں ہمیشہ نفع دینے والی چیز ہی باقی رہتی ہیں۔ دوستوں، اگر ویڈیو پسند آئیں تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ساتھ ہی چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔